السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مکی ٹی وی ہر سال عید قربان کے موقع پر اپنی ترتیب کے مطابق کشمیری بھائیوں میں وقف قربانی کے ذریعے گوشت تقسیم کرتا ہے، تو اس سال بھی یہ ترتیب بنائی گئی ہے اور آپ سب کے سامنے مکی ٹی وی کا یہ اشتہار اور ایڈ نظر آ رہا ہوگا اور اس میں رقم وغیرہ بھی تحریر کی گئی ہے۔ تو آپ سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں اور اپنے کشمیری بھائیوں تک گوشت پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اپنے اصل موضوع کی۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کولش عثمان کی، جس کا دوسرا ٹریلر سامنے آ چکا ہے، مگر اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سلطان محمد فاتح کے دو واقعات کی جو تاریخ کے مطابق پیش کیے گئے ہیں یا پھر قریب ترین پیش کیے گئے ہیں۔ سلطان محمد فاتح میں قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے اور اس کے بعد سلطان نے ایک قدم تو یہ اٹھایا ہے کہ آیا صوفیہ سے بھی زیادہ شاندار اور اعلیٰ عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، جسے فاتح مسجد کہا جاتا ہے۔ اور اس کوشش کے دوران جب انہیں معماروں یعنی انجینئرز کی ضرورت پڑی تو ایک عیسائی شخص کو چنا گیا اور اس کے بقول چونکہ یہ زمین اتنی مضبوط نہیں ہے کہ بہت بڑے اور اونچے پلرز تعمیر کیے جا سکیں اور انہیں یہ زمین برداشت کر سکے، لہٰذا اس نے ان اونچے اور مضبوط پلرز کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ چیز سلطان کو پسند نہیں آئی اور سلطان نے غصے میں آ کر اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ واقعہ کافی عجیب و غریب تھا اور سلطان کی طرف سے ظلم بھی تھا اور ناانصافی بھی، اور معمار نے بھی اچھا فیصلہ کیا کہ وہ انصاف کے لیے عدالت چلا گیا اور عدالت نے بھی اسے فوری انصاف فراہم کرتے ہوئے سلطان کو کٹہرے میں بلا لیا اور باز پرس کی اور جرم ثابت ہونے پر سلطان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ مگر معمار نے آخری لمحات میں فیصلہ واپس لینے کا کہا اور یوں سلطان کو معاف کر دیا گیا، مگر بدلے میں انہوں نے معمار کے خاندان کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری بھی لی اور مزید بھی اخراجات اٹھانے کا فیصلہ کیا اور عدالت کے کہنے پر یہ سب کچھ اپنی جیب سے کیا۔ یہ واقعہ آپ گزشتہ قسط میں دیکھ چکے ہیں اور یہ واقعہ یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ تاریخ کے عین مطابق پیش کیا گیا ہے اور گزشتہ قسط میں آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ یہ شخص اسلام کے نظام انصاف کو دیکھنے کے بعد اس سے متاثر ہوا اور مسلمان بھی ہو گیا، اور تاریخ کے اوراق میں یہ بات تحریر ہے کہ اس شخص کا نام مسلمان ہونے کے بعد سنان العتیق رکھا گیا تھا، اور سنان کا مطلب ہوتا ہے تیز دھار نیزہ۔ دوسری چیز جو تاریخ میں مذکور ہے اور گزشتہ قسط میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے وہ تھا نیمیسس۔ جاندار علی پاشا نے سلطان کو اس کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا کہ جب قسطنطنیہ پر لاطینیوں نے حملہ کیا اور پھر قبضہ کر لیا تو تب یہاں نیمیسس نام کا نظام یا پھر تحریک شروع کی گئی اور اس کے نتیجے میں لاطینیوں کو قسطنطنیہ چھوڑنا پڑا اور انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیمیسس ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخی طور پر کہا جاتا ہے کہ نیمیسس دراصل یونانی خداؤں میں سے ایک خدا ہے جو انتقام اور عدل و انصاف قائم کرنے کا ذمہ دار ہے یا پھر اس طرح کے کام وہ کرتا ہے، اور اس کو ایک نظام یا تحریک کا نام دے دیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ قسطنطنیہ میں جب بھی بغاوت ہوگی یا اس کے خلاف جب بھی دشمن اٹھ کھڑے ہوں گے یا اس پر جب بھی قبضہ ہوگا تو نیمیسس نام کا نظام لاگو کیا جائے گا، یہ تحریک دوبارہ سر اٹھائے گی۔ تو یہی چیز اب یہاں آپ کو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح کی فتح کے بعد جاندار علی پاشا کے بقول یہاں بھی نیمیسس کا نظام یا تحریک حرکت میں آنے والی ہے یا پھر آ چکی ہے، اور اس تفصیل سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ سلطان محمد فاتح کو کتنا بڑا خطرہ یا چیلنج درپیش ہے۔ اگرچہ آغا ممنون آ چکا ہے اور آغا ممنون جو ہے وہ اس تحریک کا یا اس نظام کا سربراہ ہے اور اس نے گزشتہ قسط میں کہا بھی ہے کہ ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کو یعنی اپنے کارکنوں کو پھر سے متحرک کرنا ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا خطرہ سلطان کے سامنے آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب بایزید کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے۔ تو شروع کی قسطوں میں تو بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آغا ممنون ایک عام سا آدمی ہے اور اس کا کوئی خاص کردار نہیں ہے اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی کوئی ایسے خاص نہیں ہیں، لیکن جوں یہ کردار پھلے گا پھولے گا اور اب جیسے کہ استاد پلیٹون پکڑا گیا ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اب اسی بندے کے ذریعے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور نوتراس بھی پکڑا جائے گا اور اس کے بعد مارا جائے گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ صرف آغا ممنون رہ جاتا ہے جو سلطان کے مد مقابل ہوگا اور پھر سلطان کو ٹکر دیتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ تو گزشتہ قسطوں میں یہ دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جو تاریخ کے مطابق ہیں اور یہ کوئی غیر حقیقی واقعات نہیں ہیں بلکہ حقیقت سے اور تاریخ سے ماخوذ کیے گئے ہیں۔ اور اب بات ہو جائے کولش عثمان کے دوسرے ٹریلر کی، اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہترین، شاندار اور اعلیٰ قسم کا ٹریلر آیا ہے جس میں ایکشن بھی ہے، سیاست بھی ہے،
منصوبہ بندی بھی ہے، سازشیں بھی رچائی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سسپینس کا تڑکا بھی بھرپور لگایا گیا ہے، اور آنے والی قسط کے لیے بہت کچھ ایسا یعنی ایسی جھلکیاں پیش کی گئی ہیں کہ اسے دیکھنا چاہیے ہے، اور یقیناً ترگت کے آنے کی وجہ سے بھی اور کہانی کو بہتر کرنے کی وجہ سے بھی اب ریٹنگ مزید بہتر سے بہترین اور اوپر سے مزید اوپر جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قسطنطین کی شہنشاہ کی، جو قسطنطنیہ سے سفر کر کے یہاں عثمانی سلطنت کے آس پاس آ پہنچا ہے اور یہاں بیٹھ کر اب وہ دراندازی کر رہا ہے اور یہاں پر اپنے لوگوں کو بھیجنے کی ابتدا کر رہا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کیا اور پھر اسے بھی کٹ پڑی، اور اب یہاں عثمان غازی کے دشمنوں کو بھی صحیح والی کٹ پڑنے والی ہے۔ ہم نے گزشتہ ہفتے ہی آپ کو یہ بات بتائی تھی اور اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ شہنشاہ نے وقتی طور پر عثمان غازی سے اتحاد تو کر لیا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا دشمن ان کے سامنے تھا، ایک ایسا دشمن جس کا سامنا کرنا بہت ہی مشکل تھا، بلکہ ناممکن حد تک مشکل تھا، اور اسی وجہ سے اس نے عثمان غازی سے ہاتھ ملایا، اور عثمان غازی نے بھی نہایت عقل مندی کا ثبوت دیا اور ان کی شہرک یعنی بہترین قلعے کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس ڈیل سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور بدلے میں اپنی زبان بھی پوری کی کہ منگولوں کا جو ہے وہ تیا پانچا کر دیا اور انہیں کھدیڑ کر ادھیڑ کر اور ختم کر کے سرحدی خطے سے دفع کر دیا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ شہنشاہ یا اس کے جو ہیواری ہیں وہ چپ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گے اور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کریں گے، جیسا کہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں بھی ایک خاموش جنگ جاری ہے اور دشمن سانپ کی طرح چکر کھا رہا ہے اور پاکستان کو کسی نہ کسی طرح اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہ رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے وار کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے عسکری ادارے ISPR وغیرہ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ سب بہت ہی سخت اور آگے بڑھ کر قدم اٹھا کر جواب دے رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے اور حالات اتنے پرسکون نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سمندر اگر پرسکون ہو تو سمجھ لینا چاہیے ہے کہ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، اور اس وقت جو خاموشی طاری ہے دونوں ممالک میں یا جو حالات پرسکون محسوس ہو رہے ہیں ان کے نیچے ایک زبردست قسم کی ہلچل ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو اب قسطنطین بھی اتنا بڑا قلعہ ہاتھ سے نکلنے کو آسانی سے برداشت نہیں کر پا رہا، اور اب جب اتنا بڑا خطرہ بھی دور ہو گیا ہے اور اب ان کے سامنے صرف عثمان غازی موجود ہیں تو وہ اب پلٹ کر وار کرنے جا رہے ہیں، اور یہ وار 2-3 طرف سے ہو رہا ہے، اور اس کی خفیہ جانکاری یا معلومات بھی عثمان غازی تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس والے سے جو پہلا حملہ ہونے جا رہا ہے وہ خواتین پر ہوگا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دوسرے ٹریلر میں عثمان غازی کی صاحبزادی فاطمہ جا رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوجا سردار کا بیٹا بھی ہے، اور دونوں میں نوک جھوک بھی چل رہی ہے، اور ان کے پیچھے گھوڑوں پر کچھ سپاہی بھی موجود ہیں، اور خاص جو چیز اس منظر میں نظر آ رہی ہے وہ ہے گھوڑ سواری جس پر کوئی سامان لادا گیا ہے، اور یقیناً یہ سامان یہاں سے کہیں اور منتقل کر رہے ہیں، اور وہ جگہ یہ تو سوغوت ہوگی یا پھر کوئی قلعہ، اور اسی قافلے پر پھر حملہ بھی ہو رہا ہے۔ خواتین اس حملے کا دفاع کرتی ہوئی بھی نظر آئی ہیں، اور یہ مناظر یعنی خواتین کے لڑائی کے مناظر اس قسط کے پہلے ٹریلر میں دکھائے گئے ہیں، اور یہ لڑائی بھی کافی شاندار، جاندار اور مزیدار ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے۔ دوسرا حملہ عثمان غازی کے قافلے پر کیا جا رہا ہے اور یہ گلاڈیوس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور گلاڈیوس اس بار بہت زبردست قسم کی طاقت کے ساتھ آیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پہلے ٹریلر میں قسطنطین نے گلاڈیوس کی دوستی کروائی ہے صوفیہ سے، اور ان دونوں کے درمیان بڑی خطرناک قسم کی جو دشمنی شروع ہو گئی تھی اب یہ دشمنی دوستی میں بدل چکی ہے۔ اور دوسرا ثبوت یہ ہے کہ پہلے ٹریلر میں ہی گلاڈیوس کو دکھایا گیا ہے اور ساتھ میں بازنطینی سپاہیوں کو بھی دکھایا گیا، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ گلاڈیوس کو نہ صرف یہ کہ دوستی کا تحفہ ملا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ نے اس کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا اور بھاری لشکر بھی بھیجا ہے جو عثمان غازی کے خاتمے کے لیے آیا ہے، اور اس میں عثمان غازی کے لشکر پر حملہ بھی کیا ہے، جیسا کہ دوسرے ٹریلر میں نظر آ رہا ہے کہ بارودی مواد کے ذریعے اس نے بڑا زبردست قسم کا حملہ کیا ہے، اور اس میں یقیناً بہت سارے لوگ شہید بھی ہوں گے، زخمی بھی ہوں گے، مگر اس کا جو مقصد تھا کہ عثمان غازی کو مار دیا جائے وہ مقصد اس کا پورا نہیں ہوا، اور یہاں عثمان غازی بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب اس کو واپس بھاگنا پڑے گا، پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ جب یہ دیکھے گا کہ میرے سپاہی مارے جا رہے ہیں تو پھر یہ پیچھے ہٹ جائے گا اور عثمان غازی اس لڑائی میں فاتح ٹھہریں گے۔ اور اس کا تعلق ایک اور چیز سے بھی ہے، یعنی یہ جو حملہ گلاڈیوس نے کیا ہے اس کا تعلق ایک اور چیز سے بھی ہے، اور وہ بھی شہنشاہ کا بنایا ہوا منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ دوسرے ٹریلر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہنشاہ جہاں پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور وہاں بڑے بڑے کمانڈر نظر آ رہے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے اہم بات دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ شہنشاہ کے دائیں ہاتھ پر جو موجود ہے وہ گلاڈیوس ہے، اور اس کے بالکل سامنے یعنی الٹے ہاتھ پر ایک بڑے بالوں والا کمانڈر نظر آ رہا ہے جو بظاہر گلاڈیوس جیسے ہی لباس میں نظر آ رہا ہے۔ تو ان دونوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ایک طرف یہ بڑے بالوں والا کمانڈر کسی قلعے وغیرہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر یہ کہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا، اور عثمان غازی جب اس حرکت کو روکنے کے لیے اس طرف جائیں گے تو ان کے راستے میں گلاڈیوس گھات لگا کر بیٹھے گا اور انہیں مارنے کی کوشش کرے گا۔ مگر چونکہ عثمان غازی یہاں سے بچ کر نکل گئے ہیں تو اب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں وہ لمبے بالوں والا کمانڈر موجود ہوگا، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یا پھر چھوٹا سا شہر ہے، تو وہاں پر عثمان غازی نے حملہ کیا ہے اور ان لوگوں کو مارا ہے، کاٹا ہے، اور پھر ان لوگوں کو ختم بھی کر دیا ہے۔ مطلب عام سپاہیوں کو تو مارا کاٹا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس بڑے کمانڈر کی گردن بھی وہاں کاٹ دی گئی ہے۔ یعنی چور کو پڑ گئے مور اور لینے کے دینے پڑ گئے، بجائے اس کے کہ یہ لوگ عثمان غازی کا شکار کرتے، یہ لوگ خود عثمان غازی کا شکار ہو گئے، اور نہ صرف شکار ہوئے بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور شہنشاہ کے جو منصوبے تھے یا جو اس کی سازشیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، اور یوں عثمان غازی ہر محاذ میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔